حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا اس دنیا میں آنا ہے، اور یہ قیامت کی بڑی نشانی میں سے ہے۔ حضرت امام مہدی کون ہے؟ حضرت امام مہدی یہ مسلمانوں کی خلفاء میں سے، خلیفوں میں سے ایک خلیفہ ہوں گے، اور مہدی کا معنی ہدایت یافتہ، مراد ہے کہ مسلمانوں کے نیک خلیفہ ہوں گے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسلمانوں کا ایک خلیفہ بتایا اور فرمایا قیامت اس وقت تک قیامت ہوگی جب وہ دنیا میں آنا چاہے۔ یہ مطلب نہیں کہ کوئی دنیا میں شخص آئے گا اور مہدی کھلوائے گا اور نیا دین لے کر آئے گا، ایسا نہیں، بلکہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان یہ دین اسلام کے ترجمان ہوں گے، کوئی نیا دین لے کر نہیں آئیں گے۔ اس طرح شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ امام مہدی آئے گا، دعوت نبوت میں فرد۔ ہاں جی، مولانا باقر مجلسی نے بہت انوار میں لکھا ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یا یہ جھوٹے مدعی ہیں نبوت آج پیدا ہوتے ہیں تو پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ساتھ ہی نبوت کا دعویٰ کر دیتے ہیں۔ مرزا غلام محمد قادیانی، ریاض منظور شاہی، مولانا محمد اٹکی اور اس جیسے دیگر حضرات، انہوں نے پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا پھر نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ہمارے یہاں چیز ایسی نہیں، اسلام میں ایسی چیز نہیں، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کا خلیفہ بتایا ہے۔ وہ مسلمانوں میں سے ہوں گے، وہ مسلمان تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کسی نئے نبی کے قائل ہیں اور نہ کسی نئے دین کے قائل ہیں۔ آپ نے حضرت امام مہدی کی جو نشانیاں بتائیں وہ یہ کہ ان کا نام وہ ہوگا جو میرا نام ہے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور ان کا نام بھی محمد ہوگا، اور آپ نے فرمایا ان کے والد کا نام وہ ہوگا جو میرا نام ہے، یعنی عبداللہ۔ اور مکہ مکرمہ میں بلکہ مدینہ طیبہ میں ان کی پیدائش بتائے گی، اور سب سے پہلے ان کی بیعت مدینہ طیبہ میں ہوگی، سب سے پہلے ان کی بیعت مکہ مکرمہ میں ہوگی، یعنی مدینہ کا حاکم فوت ہو جائے گا اور اختراع ہوگا کہ اب مدینہ کا حکمران کس کو بنائے۔ امام مہدی مدینہ طیبہ چھوڑ کر اس خوف سے کہ مجھے خلیفہ نہ بنا دے اور قرآن نہ بنا دے تو مکہ مکرمہ چلے جائیں گے۔ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے تو وہاں پر شام کے ابدال سب سے پہلے ان کی بیعت کریں گے، اور وہ خود اس پہ راضی نہیں ہوگی، نہ لوگوں کو اس کی دعوت دیں کہ آؤ میری بیعت کرو، جس طرح کہ جھوٹے مدعی ہیں مہدیت نے اور نبوت نے سب کیا ہے کہ لوگوں کو خود کہا کہ ہماری بیعت کرو، وہ ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ شام کے ابدال ان کو پہچانیں گے ان کے نام کے ساتھ، ان کی نشانی کے ساتھ، تو وہ سب سے پہلے ان کی بیعت کریں گے، پھر ان کی بیعت عام ہو جائے گی، اور مخالفین کا ایک گروہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کو شہید کرنے کے ارادے سے نکلے گا۔ مقام بیدار پر حدیث پاک میں کہ زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ مقام بیدار ایک جگہ ہے، یہ مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کی درمیان، جب زمین میں دھنسے گا اب اور بات مشہور ہو جائے گی، امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہو گیا، مخالفین زمین میں دھنس گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کی بیعت مکہ مکرمہ میں ہوگی، پیدائش مدینہ طیبہ میں ہوگی۔ اب مخالفین سے جنگیں ہوں گی، کئی جنگیں ہوں گی، اور اللہ پاک ان کو فتوحات عطا کرے گا، حتیٰ کہ آخری جنگ جو ہوگی وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے ساتھ ہوگی، دجال قتل ہوگا۔ امام مہدی علیہ رضوان مسلمانوں پر حکومت کریں گے اور 7 یا 9 سال حکومت کریں گے، اس کے بعد وفات پائیں گے، بلکہ جو ہے وہ دور میں عدل و انصاف عام ہوگا
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام مہدی کا آنا یقینی ہے، اگر ایک دن بھی قیامت میں باقی رہ گیا اللہ پاک اس دن کو دراز کر دیں یہاں تک کہ امام مہدی آئے، اور فرمایا کہ وہ آ کر زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گی جس طرح کہ وہ ظلم سے بھری ہوئی، مال کی کثرت ہوگی۔ سرفراز پر اعلان فرمایا کہ جس کو مال کی ضرورت آ کے لے دے لیکن کوئی لینے نہیں آئے گا، اتنا مال ہوگا، ایک بندہ لینے آئے گا تو امام مہدی اس کو کہیں گے لو بھائی لب اس پر میں لب بھر بھر کر دیں گے سونے چاندی کی جواہرات کے، جب اس کو دیں گے تو اب وہ اٹھائے گا نیکی دہن جائے گا، اب اس کو شرم آئے گی لیکن کوئی بندہ لینے نہیں آیا، میں اکیلا بندہ لینے آیا، سرکاری طرف سرکاری سطح پر اعلان ہوا تو میں سب سے بھوکا ہوں، اب وہ چاہے گا کہ میں بھی نہ لے کے جاؤں، واپس کرنا چاہے گا مال، ہر امام مہدی فرمائیں گے نہیں ہم واپس نہیں لیں گے، یہ چیز فرق ہوں گے، مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور ان کی نماز جنازہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے اور بیت المقدس میں دفن ہوں گے، یہ ساری نشانی امام مہدی علیہ السلام کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، یہ امام مہدی ان کا آنا قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ جتنے جھوٹے مختار یعنی معتمد اس وقت آئے ہیں کسی نبی گوشت مکمل نشانیاں نہیں پڑ جاتی جو نشانیاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی بیان فرمائی۔ بعض لوگوں نے جھوٹے نام محمد رکھ لیے، نام حالانکہ ان کا پیدائشی محمد ہے ہی نہیں، والد کا نام عبداللہ ہے ہی نہیں، اور مدینہ میں پیدا ہوا ہی نہیں، مکہ میں بیعت ہوئی نہیں، جنگیں لڑی نہیں، عیسیٰ کا ساتھ نصیب ہوا نہیں، دجال قتل ہوا نہیں، حکومت کی نہیں، کہتا میں معتمد کے یہ جھوٹے مدعی ہیں، ان کا اس وقت امام مہدی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے اور پھر وہ قیامت سنائیں گے، تو ان کا آنا یقینی ہے لیکن ابھی آئے نہیں۔ آپ دیکھ لیں جو بھی بندہ جھوٹا اٹھتا ہے اور مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ پیچھے سے کسی نہ کسی بادل طاقت کا یہودی و نصارہ کا ایجنٹ